اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ دین ہرگز اس کا ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین قبول کرتا ہے یا اس کو تلاش کرتا ہے تو وہ دوسرا دین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب پر عمل کرنے والا قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا ہے اس آیت میں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے منہ سے قرآن اپنی تعریف کر رہا ہے اور مولانا صاحب چونکہ مسلمان اس لیے اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ سارے نبیوں کا دین ہی اسلام تھا۔ ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ جو دین لے کر آئے تھے اس کی شکل کو جو بگاڑ دیا گیا تھا، اس بگڑی ہوئی شکل کو اثر نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی شکل میں پیش کر دیا جس شکل کے اندر ان نبیوں نے پیش کیا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے، آپ دنیا کے لوگوں میں اناؤنسمنٹ کر دیجئے، جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی ہیں، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، آپ ان اہل کتاب کو کہہ دیجئے جن کی طرف ہمارا پیغام گیا، ہم نے جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، ان اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا اے نبی ان کے اندر آپ اعلان کر دیجئے، ان کو مطلع کر دیجئے، باخبر کر دیجئے، ان کو ہماری طرف سے یہ میسج دے دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے وہ لوگوں جن کو کتابیں دی گئیں، تورات والو، زبور والو، انجیل والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اور تم ایک ایسے کلمے کی طرف متفق ہو جائیں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ کلمہ تم بھی پڑھتے ہو اور اس کلمے کے قائل ہم بھی ہیں۔ اے اہل کتاب، جب ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے تو ہمارے اور تمہارے دین الگ الگ کیسے ہو گئے ہیں؟ ہمارا اور تمہارا کلمہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے۔ اے تورات والو یہی تم بھی مانتے ہو، اے انجیل والو یہی بات کا اقرار تم بھی کرتے ہو، اے زبور والو تم بھی اسی بات کے قائل ہو، تو ظاہر ہے جب ہماری اور تمہاری بنیاد ایک ہے، جب ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے، جب ایک اللہ کی عبادت کے تم بھی قائل ہو، تو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ہم سب اس کلمے پر اکٹھے ہو جائیں، ہم اس کلمے پر جمع ہو جائیں۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کا کلمہ ایک رہا۔ کلمے کے دو جز ہوتے ہیں، پہلا جز کسی بھی نبی کے دور میں نہیں بدلا گیا اور دوسرا جز اس دور کے نبی کے حساب سے بدلتا رہا۔ نوح آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا ہے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے کلمے کا پہلا جز کہیں نہیں بدلا، یعنی نوح کی وہی دعوت، ابراہیم کی بھی وہی دعوت، موسیٰ کی بھی وہی دعوت، عیسیٰ کی بھی وہی دعوت، اور جب سب کی وہی دعوت ہے تو محمد رسول اللہ بھی اسی دعوت کو آگے لے کر چلے۔ آپ نے کہا لوگو نبی تو وہ رہے ہیں تمہارے، لیکن اب نبی میں ہوں، لیکن اللہ نے اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اے مجھے الگ پیغمبر سمجھنے والوں، اے وہ لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ محمد کوئی نیا دین لے کر آیا ہے، نہیں، غلط فہمی اپنے دماغوں سے نکال لو۔ ہم تو کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، ہم کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے۔ اے دین ابراہیمی کے ماننے والوں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کے آئے۔ اے موسیٰ کے ماننے والوں، ہم تو اسی موسیٰ کے دین کو لے کر آئے۔ عیسیٰ کے ماننے والوں، ہم اسی عیسیٰ کے دین کو لے کر آئے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اللہ نے ہمیں کوئی نیا دین نہیں دیا۔ اسی لیے جب سب کا دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے تو وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو سارے نبیوں کا دین اسلام، جو اس اسلام کے بعد کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، جو ابراہیم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے دین کے بعد کوئی نیا دین اختیار کرے گا، اپنی طرف سے کوئی نیا دین گڑھے گا، اپنی طرف سے کوئی نیا مذہب ایجاد کرے گا، تو وہ اس مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر قیامت کے دن وہ آدمی سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دین کی شکلیں ہر زمانے میں بدلتی رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد انہی لوگوں نے دین کی شکلیں بدلی؟ اور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کے نبی بن کر آنے کے بعد اسلام کا نام لے کر کیا مسلمانوں میں اس دین کی اصل شکل کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے؟ کیا مسلمان نہیں بگاڑتے اس کی اصل شکل کو؟ جو اوریجنل اسلام ہے، یہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے آج لفظ اوریجنل، جیسے حدیث کے ساتھ اب صحیح کا لفظ لگانا پڑ رہا ہے، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، فلاں حدیث، ورنہ حدیث تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو بالکل صحیح ہو۔ لیکن آج حدیث کی کتابوں میں ایسی من گھڑت اور جھوٹی حدیث باتیں بھی گڑ دی گئی ہیں کہ محدثین نے جب ان کو چھانا اور الگ کیا تو ثابت کر دیا کہ یہ حدیث غلط، ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو آج لگانا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ صحیح اور ضعیف۔ اسی طریقے سے آج ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اوریجنل اسلام، اللہ تعالیٰ نے اسی اوریجنل اسلام کے بارے میں کہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسی دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں جو آپ نے دیا ہے، آپ کے اسی دین اسلام سے راضی ہوں میں، یعنی جو محمد رسول اللہ دے کر گئے اس اسلام سے میں راضی ہوں۔ محمد رسول اللہ کے بعد لوگوں نے اسلام کا نام لے کر شریعت کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے، اس سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور قیامت تک وہی اسلام رہے گا۔ ساری باتوں کو پیش کیا جائے گا کتاب و سنت پر، جو چیز اس سے مل جائے گی وہی اسلام ہے، اور جو چیز اس میں ٹچ نہیں ہوگی اور نہیں ملے گی اور اس کے خلاف جائے گی وہ اسلام کا کہ باہر کہلائی جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیوں کیا، اور یہ کیوں کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور تم آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے؟ کیونکہ اسلام اپنے اندر بہت سی خوبیاں رکھتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بے لاگ اور بے لوث توحید رکھتا ہے۔ توحید کے ساتھ کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ اتنی زبردست توحید۔ اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے
کہ وہ رسالت کا صحیح مطلب بتلاتا ہے. دین رسالت ہے. رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول کی حیثیت کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے رسول کی حیثیت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور اوتار کا درجہ دے دیا ہے، اور اوتار کا معنی یہ کیا جانے لگا ہے کہ اللہ ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے اس دنیا میں آتا ہے اور اس زمانے کے حالات کے مطابق دھرم کا پرچار کرتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. اس طریقے کی خرافاتیں پیدا کی گئی ہیں، جبکہ اوتار کا معنی یہ نہیں. اللہ کا آسمان سے زمین پر آنا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. اوتار کا مطلب ہوتا ہے اوترت. اوتار کا مطلب ہوتا ہے جس کو اتارا جائے. اوتار کا معنی ہوتا ہے جس کو بھیجا جائے، یعنی بھیجنے والا کوئی اور ہے اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے. اوتار کا معنی ایشورتو کا منشیتو میں پرلت ہونا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے شنکراچاریہ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اوتار کا معنی ایشورتو کا منشیتو میں پرلت ہونا، یعنی اللہ ہی کا منش اور انسان کی شکل میں زمین پر آنا. یہ معنی نہیں ہے. اوتار کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں میں سے کسی مخصوص بندے کو رسول بنا کر، دودت بنا کر، قاصد بنا کر، پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجنا، اور اس کا کام ماتر، اس کا کام صرف کیول اتنا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو دنیا والوں کے سامنے اور اللہ کے بندوں کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. جبکہ وہ خود رسول اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پڑھیے اور سیرت کا صحیح کسی بھی نبی کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے توحید کا صحیح معنی تو رسولوں کی زندگی سے ملتا ہے. پورا قرآن پڑھیے. اللہ نے قرآن میں جتنے بھی نبیوں کا نام لیا، جتنا بھی رسولوں کا ذکر کیا، اللہ نے ان نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کا ذکر بھی کر دیا. قرآن پڑھیے آپ. جو لوگ نبیوں کو اور رسولوں کو مختار کل مان لیتے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھیں اور غور کریں. اللہ تعالیٰ نے آدم کا نام اگر لیا ہے تو یہ ذکر بھی کر دیا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور اس دنیا میں بھیجے گئے تو آدم علیہ السلام کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں تھا. جو شجر ممنوع انہوں نے جنت کے اندر کھا لیا تھا، جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اور اس خطا کی پاداش میں ان کو اور ان حوا کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس دنیا میں آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. کیا کیا جائے؟ تب آدم علیہ السلام نے بھی جو پریشانی ان کی اوپر آئی اس پریشانی کو انہوں نے اس طریقے سے دور کیا اور اپنی گزارش اپنے رب کے سامنے اس طریقے سے پیش کی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آئے نبیوں اور رسولوں کو مختار کل کا درجہ دینے والوں، آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اپنے آپ کو وہ جنت میں نہیں بچا سکے، اس دنیا میں بھیج دیے گئے تو اللہ کے سامنے اپنی خطا کا ذکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنی اس خطا کا اعتراف کر کے اس سے توبہ کر رہے ہیں اور معافی کی درخواست کر رہے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے. ہم دونوں نے
हव्वा ने और हम दोनों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। लेकिन ये भी हकीकत है, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी मगफिरत न की, अगर तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो अल्लाह हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से और खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। लीजिए, आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनके आने का जिक्र अल्लाह ने किया तो उनकी परेशानी का जिक्र भी कर दिया। ओ लोगों, ओ नबियों के दरों पे जाने वालों, नबियों से बेटा बेटी मांगने वालों, नबियों से बारिश और औलाद मांगने वालों, सुनो, आदम अलैहिस्सलाम के पास परेशानी आई तो उन्होंने अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखी है, उन्होंने अपनी बात अल्लाह से रखी है। जब तुम्हारे पैगंबर, दुनिया में आने वाले नबी अपनी परेशानियां खुद दूर नहीं कर सकते तो तुम्हारी परेशानियों को वो कैसे दूर करेंगे? अल्लाह ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया, अल्लाह ताला ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान, जो उन्हीं की आंखों के सामने डूब के मर जाता है, जमीन से पानी आया, आसमान से भी पानी आया, वो लड़का पहाड़ पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे मेरी कश्ती पे सवार हो जा, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आजा, मेरे रब ने मुझे जो दीन दिया है उस पर ईमान ले आ, मेरी शरण में आ जा, नेक लोगों में शामिल हो जा, इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले। कहने लगा, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, यहां तक पानी नहीं आएगा, नहीं, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आज हर नाफरमान को, हर काफिर और मुशरिक को आज सजा मिलेगी। वो नहीं माना, यहां तक कि वो पानी पहाड़ तक पहुंचा, गर्क होने लगा, डुबकियां मारने लगा, उनका बेटा डूबने लगा। बाप और बेटे के दरमियान जो फितरी मोहब्बत होती है वो जोश में आ गई, जोश में आ गई, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चीख दिया, अय मेरे रब मेरा बेटा, अय अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया। फरमाया, अय नूह, ऐसी बातें मत ज़बान से निकालो जिसका इल्म तुम्हें नहीं है, तुम जिसको अपने अहल व अयाल का कह रहे हो, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे अहल व अयाल से नहीं है, वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, मरने दो उसे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूंगा। आज कह दिया बेटा, आइंदा कभी अपनी जबान से उसको बेटा मत कहना। गौर करो, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनका बेटा डूब के मर जाता है, गर्क हो जाता है। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ भी उठाए, पुकारा भी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ भी कबूल नहीं की। ये जाहिर है अल्लाह पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है और अल्लाह के ऊपर कोई अपना हुक्म नहीं चला सकता है। दुआ मांगने का इख्तियार सबको है, लेकिन कबूल करना न करना ये उसकी मर्जी पर डिपेंड है। वो चाहे तो एक मजबूर और एक मजदूर की दुआ सुन ले, वो चाहे तो गार में फंसे हुए 3 लोगों की दुआओं को सुन ले, और वो चाहे तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को भी रिजेक्ट कर दे। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है, वो हर चीज पर कादिर है। मेरे प्यारे साथियों, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को डूबता हुआ देखते रहे और नहीं बचा पाए। नूह का ये वाकया और नूह के बेटे का मर जाना चीख चीख के बता रहा है कि नबियों में किसी को बचाने की ताकत नहीं है, रसूलों में किसी को बचाने की ताकत नहीं है। आए नबियों और पीरों और वलियों को सब मुख्तारे कुल समझने वालों, जब नबी अपने बेटे को नहीं बचा सके तो आपकी मुसीबतें क्या दूर करेंगे? ये नबियों की जिंदगी हमें बतला रही है, ये नबियों की सीरत हमें बतला रही है कि दुख सुनो, तौहीद तुम्हारी उस वक्त और मजबूत हो जाएगी जब तुम नबियों की जिंदगी पढ़ोगे। गौर करो, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने किया तो बुतों को तोड़ देने के पादाश में नमरूद ने आग लगवाई, लकड़ियां इकट्ठा की गई, बहुत बड़ी आग लगाई गई। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस आग में डाला जाना है, झूला डाल दिया गया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाना है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान पे नजर डाली, आय अल्लाह,
اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو تو میری حفاظت فرما، اے اللہ مجھے بچا۔ ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا، ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے آگ، تیرا کام جلانا ہے لیکن تو میرے حکم سے جلتی ہے، لیکن آج میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے، تیری آغوش میں آیا ہے، آج تو اپنی فطرت بدل دے، آج تو اپنی کشش بدل دے، آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، آج تیرا کام پھول بن جانا ہے، آج گلے گلزار بن جانا ہے، میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے۔ آج تیرے اندر سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی، آج تو میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا۔ کون بردن، سلامتی ہو، ٹھنڈا نہیں کہا، سلامن بھی کہہ دیا۔ اتنی ٹھنڈی ہو، اگر ٹھنڈا کہہ دیتا اللہ آیات ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف سے بھی زیادہ، اس لیے کہا زیادہ انسان کو گرمی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہا ٹھنڈی تو ہو جا، بجھ تو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو، سلامتی والی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، معتدل اور بیچ والی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو نمرود کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کے بیٹے یوسف کو چھینا، مختلف مراحل سے بیٹا گزرا، اس کے بھائیوں ہی نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، یوسف کا کرتا اتار کے کسی بکری کا خون لگا کے لے آئے اور اپنے باپ یعقوب سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کھیل میں تماشے میں مست ہو گئے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور یوسف کو بھیڑیا کہا گیا۔ کئی سال تک یعقوب روتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، مجھے پکارا ہے، میرے آستانے پہ دستک دی ہے، اس لیے اب تمہارا بیٹا بھی میں تمہیں لوٹاؤں گا۔ تم بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو کہ روتے روتے تمہاری آنکھوں کی روشنی و بینائی چلی گئی، پہلے ہم تمہاری آنکھوں کی روشنائی لوٹائیں گے، اس کے بعد تمہارے بیٹے کو واپس کریں گے، اور تمہارا بیٹا جب ہم نے چھینا تھا تو کمزوری کی حالت میں چھینا تھا، لیکن جب تمہارا بیٹا تمہیں واپس کریں گے تو اس کو نبی بنا کر واپس کریں گے اور اس کو ایک ملک کا بادشاہ بنا کر واپس کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، بادشاہ مصر بنا کر ان کو واپس کر دیا گیا۔ غور کرو، جہاں پر عزیز مصر بیٹھا کرتا تھا وہاں پر آج یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور اس حال میں باپ سے بیٹے کو ملوایا۔ یعقوب پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ابراہیم پر پریشانی آئی، اپنے رب کو پکارا، حضرت زکریا پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، حضرت یونس علیہ السلام پر پریشانی آئی، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی الٹ جاتی ہے، مچھلی نگل جاتی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب کو پکار رہے ہیں۔ نبیوں کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا اور یہ میسج دے دیا، نبی بھی اپنی پریشانی دور نہیں کر پائے، تو نبیوں کے بعد آنے والے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے۔ تھوڑی سی عقل پر آدمی زور دے دے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن عقل پر زور دینے ہی کب دیا جاتا ہے؟ عقل پر زور نہیں دینے دیا جاتا، کہہ دیا جاتا قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو سیکھو ہی مت، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے، مبارک پور کے ایک مفتی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، جو فتویٰ دے دیا باقاعدہ کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کھول کر صرف اپنی انگلی قرآن کے حروف پہ چلاتے رہیں، اللہ ان کو ثواب دیتا رہے گا۔ یہ فتویٰ چھپا ہے، انگلی چلاتے رہیں اللہ ثواب دے گا، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔
جب نیت ہی تمہاری یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے ہی نہیں تو ثواب ملے گا؟ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہم انگلی چلاتے رہیں بس سیکھنا ہے ہی نہیں تو ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مانتے ہیں اللہ نیت دیکھتا ہے، تو اللہ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے قرآن، کون اتنا وقت برباد کرے، تو آپ کو انگلی پھیرنے پہ ثواب ملے گا۔ یہ فتوے دیے گئے، قرآن کے قریب لانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ کے کسی سے مسئلہ پوچھنے لگے تو کیا کہے گا؟ کیا تم وہابی ہو گئے ہو کیا؟ کیوں؟ کہ قرآن پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسئلے تو وہی لوگ پوچھتے ہیں، تم کب سے پوچھنے لگے ہو یہ بات؟ قرآن تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تمہارے لیے تمہارے مولانا لوگ کافی ہیں، جو بتا دیا اسی پہ عمل کرو۔ پڑھیے پوری زندگی، سارے نبیوں کے حالات سننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پریشانیوں سے گزری ہے۔ جنگ بدر کا وہ معاملہ دیکھو، 313 مسلمان نبی کے ساتھ اور 1000 سے زیادہ کا لشکر کافروں کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق کا بیان ہے، بدر کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا۔ 313 مسلمانوں کو آپ دیکھتے اور 1000 کافروں کو دیکھتے، ان کے ہتھیاروں پہ نظریں ڈالتے، ان کے تیروں کمانوں تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ نظر ڈالتے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے صحابہ کو دیکھتے۔ کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے۔ ایک چیز ہے تلوار ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے لیکن چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے۔ ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں گرے ہوئے دیکھا، اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم۔ اے اللہ، یہی مٹھی بھر جماعت میرے پاس ہے، یہی پکے سچے مسلمان ہیں۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت چلی گئی، یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی اور آج یہ مٹ گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اگر آج یہ قتل کر دیے گئے، آج یہ مار دیے گئے، آج یہ ہلاک ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، آج کے بعد کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد کبھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جنگ بدر میں پریشان ہیں، لیکن اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک وفد آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ ادھر زینب کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے، انہوں نے میسج بھیجا، پیغام دیا، اے اللہ کے نبی آپ کے نواسے کی طبیعت خراب ہے، جلدی گھر میں آ جائیے۔ اللہ کے نبی میں خبر پہنچا رہے ہیں، میری بیٹی زینب سے کہہ دو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا۔ حضرت زینب کی طرف سے دوبارہ خبر آتی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، جس حال میں بیٹھے ہیں اسی حال میں آ جائیے، ایک نظر اپنے نواسی کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی اسی حال میں اٹھتے ہیں، چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں زینب کے گھر، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، گھر میں محلے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں،
کچھ صحابہ بھی ہیں، حضرت زینب کی گود میں ان کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے۔ حضرت زینب اپنے ابو کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے نبی کی گود میں دیتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اے ابو جان، اپنی نواسی کو اپنی گود میں لے لیجئے، میری پھول سی بچی کو اپنی گود میں لے لیجئے اور اس کی اوپر دعا پڑھ دیجئے، دم کر دیجئے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کی دعا، آپ کا دم میری بیٹی کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت زینب اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیتی ہیں، اور اس بچی کے نانا نے، محمد رسول اللہ نے اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیا۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ نواسی نانا کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے زینب نے اپنی بیٹی کو چھوڑا اور بیٹی نانا کے ہاتھ میں آئی، محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی، جیسی ہاتھ میں گئی ویسی اس کی روح بھی نکل گئی، کف سے انصری سے پرواز ہو گئی۔ زینب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہاں کمرے میں جتنی عورتیں بیٹھی تھیں یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی رو رہے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو ڈبڈبا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو روتے ہوئے آپ نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کی امانتیں تھیں اور اللہ نے اپنی امانت لے لی، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم سب اللہ ہی کے لیے و انا الیہ راجعون، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ جب ساری عورتیں رو رہی ہوں، زینب رو رہی ہوں، بڑے بڑے صحابہ کا دل رو رہا ہو، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا ہو، اور اس وقت سب کو محمد رسول اللہ سے جوڑ رہے ہوں، یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کسی کو زندگی نہیں بخش سکتا ہے۔ اگر زندگی بخشنے کی طاقت ہوتی تو زینب کی بیٹی کو زندگی محمد رسول اللہ بخش دیتے، لیکن نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خود آپ نے اپنے 1.5 سال کے 18 مہینے کے بچے ابراہیم کو، ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو آپ نے اپنی گود میں لیا جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اور ابراہیم انتقال کر جاتا ہے نبی کی گود میں۔ آپ نے بستر پہ ابراہیم کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد جو جملے کہے وہ امام بخاری شریف کے کتاب الجنائز کے اندر درج کرتے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن۔ میرے بیٹے، تیری جدائی سے، تیرے رخصت ہو جانے سے، تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا دل غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ ہم ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کا شکر، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن میں غمگین ضرور ہوں تیری جدائی سے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کے انتقال پر یہ جملے کہے ہیں۔ یہ حدیثیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ کوئی طاقتور نہیں ہے، طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ تو پہلی خوبی کیا ہے؟ اب تو آپ لوگوں کا شور آنے لگا بھائی۔